بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح ملا جامی سبق نمبر 10 بحث التوابع۔ سب سے پہلے ہم آج کی اس سبق سے متعلقہ عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر عبارت کا خلاصہ اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو سبق کی ابتدا و یوسف بحال الموصوف سے ہو رہی ہے۔ عبارت پر توجہ فرمائیں۔ و یوسف بحال الموصوف ای بحال قائمت به نحو مررت برجل حسن اذ الحسن حال الرجل وصفته، وبحال متعلقه ای متعلق الموصوف یعنی بصفت اعتباریت تحصل له بسبب متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه اذ كون الرجل حسن الغلام معنى فيه وإن كان اعتباريا، فالأول أي النعت بحال الموصوف يتبعه أي الموصوف في 10 أمور يوجد منها في كل تركيب 4 في الإعراب رفعا ونسبا وجرا والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث، إلا إذا كان صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كفاعل بمعنى فاعل نحو رجل صبور وامرأة صبور، أو فاعل بمعنى مفعول كرجل جريح وامرأة جريح، أو كان صفة مؤنثة تجري على المذكر كعلامة۔ ويوصف بحال الموصوف سے مصنف علیہ الرحمہ موصوف کی جو صفت واقع ہوتی ہے اس صفت کی 2 قسموں کو بیان فرما رہے ہیں۔ صفت کی 2 قسمیں صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی، یعنی صفت بحال الموصوف اور صفت بحال متعلق الموصوف۔ صفت بحال موصوف اس صفت کو کہا جاتا ہے جو صفت موصوف کے ذات میں پائے جائے، اور صفت بحال متعلق الموصوف اس صفت کو کہا جاتا ہے جو صفت موصوف میں اعتباری طور پر تو پائے جائے لیکن باعتبار ذات وہ موصوف کے متعلق میں پائے جائے اور براہ راست موصوف میں نہ پائے جائے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ ان دونوں قسموں کی تعریف اور وضاحت ذکر کرنے کے بعد پھر ان دونوں قسموں کا اپنے موصوف سے تعلق اور مناسبت اور ربط اور صورتی جوڑ کیا ہوگی اس سے متعلق بتائیں گے کہ جو صفت بحال الموصوف ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے اور ان میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، اور صفت بحال متعلق ہی جو ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے اور بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت رکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ ان دونوں قسموں کی وضاحت اور تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُوصَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ، اور بحال موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی موصوف کی حالت کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ مطلب موصوف کی حالت کا ای بحال قائمت به، ایسی حالت کی صفت بیان کی جاتی ہے جو حالت جو کیفیت قائمت به موصوف کے ساتھ براہ راست قائم ہو۔ نحو مررت برجل حسن، جیسے اس مثال میں کہ گزرا میں ایک ایسے آدمی سے حسن جو خوبصورت ہے، رجل موصوف حسن اس کے لیے صفت ہے، تو یہ موصوف صفت جو ہے ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ صفت بحال ہی کا ہے، یعنی یہ حسن جو ہے یہ رجل کی ذات میں پایا جاتا ہے اور اسی ہی میں پایا جاتا ہے۔ اذ الحسن حال الرجل وصفته، اس مثال میں حسن جو ہے وہ رجل کی ذاتی حالت ہے اور اس کی ذاتی صفت ہے، اس لیے اس حسن کو ہم صفت بحال الموصوف کہیں گے۔ وبحال متعلق ہی، یہ صفت کی دوسری قسم ہے صفت بحال متعلق ہی۔
پھر یہ متعلق عام ہے، چاہے متعلق اس کا رشتہ دار ہو باعتبار نسب کے، یا اس متعلق کی اس کی طرف اضافت باعتبار مال کے ہوں یا باعتبار نسب کے ہوں، یا کسی اور مناسبت کی وجہ سے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ صفت براہ راست موصوف کی نہ ہو بلکہ اعتباری طور پر وہ موصوف کی صفت بن رہی ہو اور حقیقی اور ذات کے اعتبار سے وہ متعلق کی صفت ہو۔ وَيُوصَفُ بِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ، اور کبھی کبھی موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے، موصوف کے متعلق کی حال کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اے متعلق الموصوف، یعنی موصوف کے متعلق کی حالت کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی بصفت اعتباریت، یعنی یہ جو صفت موصوف کی ہوتی ہے یہ صفت اعتباری ہوتی ہے، تو صفت اعتباریہ کے ساتھ یہ صفت در حقیقت موصوف کے متعلق کی بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صفت اعتباری تحصل لہ، اس موصوف کے لیے ثابت ہوتی ہے بسبب متعلقی ہی، اس کے متعلق کی سبب سے، چاہے اس متعلق کی نسبت اس موصوف کی طرف باعتبار مال کے ہو یا باعتبار نسب کے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ صفت اعتباریہ موصوف کے لیے حاصل ہوتی ہے، کس کی متعلق کی وجہ سے براہ راست اس کے لیے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال جیسے مررت برجل حسن غلامہ، گزرا میں ایک ایسے آدمی سے حسن غلامہ جس کا غلام خوبصورت تھا۔ تو اب یہاں پر لفظوں میں تو رجل موصوف حسن یہ اس کے لیے صفت ہے، لیکن یہاں پر حسن جو صفت واقع ہے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، یعنی یہ رجل کے لیے صفت اعتباری ہے اور باعتبار ذات یہ حسن غلام میں پایا جاتا ہے، حسن رجل میں نہیں پایا جاتا، یعنی خوبصورتی غلام کی ہے اور اس غلام کی خوبصورتی کی صفت جو ہے وہ رجل کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو یہ صفت اعتباری ہے، باعتبار ذات کی یہ غلام کی صفت بن رہی ہے۔ اذ کون الرجل حسن الغلام مانن فیہ، اس لیے کہ آدمی کا اس طور پر ہونا کہ اس کا غلام خوبصورت ہو، یہ ایک ایسی صفت ہے مانن فیہ جو اس آدمی میں باعتبار معنی اور باعتبار جو ہے معنی کے ہے، باعتبار ذات کے نہیں۔ وَإِن كَانَ اعتباريًا، پھر بھی یہ معنی اس موصوف میں پایا جاتا ہے اگرچہ یہ معنی اعتباری ہے، ذاتی یا حقیقی نہیں۔ تو یہ صفت کی دو قسمیں بیان ہوئی، صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی۔ اب فالاول، اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے جو ہے صفت بحال ہی کے مزید احکام ذکر فرما رہے کہ یہ جو صفت بحال ہی ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے 10 چیزوں میں، ان کی آپس میں مطابقت ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں عزیز طلبہ؟ اس کو یاد رکھیں۔ رفع، نصب، جر 3 یہ ہو گئی، مفرد، تثنیہ اور جمع 3 یہ ہو گئی 6، پھر تذکیر اور تانیث 8، اور تعریف اور تنکیر 10۔ یہ 10 چیزیں ہیں۔ پہلے رفع، نصب، جر 3 یہ ہے، اور مفرد، تثنیہ، جمع 3 یہ ہے 6 ہو گئی، پھر تذکیر اور تانیث 2 یہ ہے، اور تعریف اور تنکیر، معرفہ ہونا اور نکرہ ہونا 2 یہ ہے۔ تو یہ کل 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 چیزوں میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت کیوں؟ اس لیے کہ 4 جوڑیاں ہیں در حقیقت۔ ایک جوڑی جو ہے رفع، نصب، جر کی ہے، دوسری جوڑی وہ مفرد، تثنیہ، جمع کی ہے، تیسری جوڑی تذکیر، تانیث کی، چوتھی جوڑی وہ تعریف اور تنکیر کی ہے۔ تو اب 4 جوڑیوں میں سے ہر ایک سے ہم نے ایک ایک چیز اٹھانی ہے۔ تو رفع، نصب، جر جو پہلی جوڑی ان میں سے موصوف صفت یا تو مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے، دونوں کا اعراب ایک ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسری جوڑی سے یا تو مفرد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے، یعنی کوئی ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موصوف مفرد اور صفت جو ہے وہ تثنیہ، یا اس کا برعکس ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک یہاں سے اٹھائیں گے، دونوں مرفوع ہوں، نمبر 2 دونوں مفرد ہو یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع، کوئی ایک ہم اٹھا لیتے ہیں، تو 2 چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ تیسری چیز
تذکیر و تانیث یا دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث، ایک مذکر اور ایک مؤنث نہیں ہو سکتا. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز جو ہے یا دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو ان 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اور بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت کا پائے جانا ضروری ہے، الا ماشاءاللہ کچھ صورت مستثنی جس کی وضاحت مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے. تو فرماتے فالاول النعت بحال الموصوف، پس پہلی النعت بحال الموصوف، صفت بحال الموصوف، یتبعہ یہ تابع رہتا ہے، اے الموصوفہ یعنی کس کا تابع رہتا ہے؟ موصوف کا تابع رہتا ہے. فی 10 امور، 10 چیزوں میں، یوجد منها فی کل ترکیب 4، ان 10 چیزوں میں سے ہر ترکیب میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. 4 کی قید اس وجہ سے کہ 4 جڑی ہے، لہذا 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. فی الاعراب، وہ 10 چیزیں کون کون سی ہے؟ فی الاعراب، اعراب میں مطابع رہتا ہے، یعنی رفعا و نصبا و جرا. اعراب سے میری مراد رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے، یعنی یا تو دونوں مرفوع ہوں یا منصوب ہوں یا مجرور ہوں. و تعریف، اور تعریف اور تنکیر میں مطابقت ہو. وہ تعریف و تنکیر یا دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوں. والافراد و تثنیت والجمع، تیسری جوڑی ہے، یا دونوں مفرد ہوں یا دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جمع ہوں. یعنی ایک مفرد دوسرا تثنیہ یا ایک مفرد دوسرا جمع یا اس کے برعکس یہ نہیں ہو سکتا. تو موصوف صفت یا تو دونوں مفرد ہوں گے یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع ہوں گے. و تذکیر و تانیث، دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہو. تو یہ کل 10 چیزیں ہو گئی، رفع نصب جر، تعریف تنکیر، افراد تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث ہونا. تو ان میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائے جانا ضروری ہے. البتہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا استعمال مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہوتا ہے. وہ مذکر کی بھی صفت واقع ہوتے ہیں، مؤنث کی بھی صفت واقع ہو سکتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کا صفت واقع ہونا ان کی مجبوری ہے بوجہ ان کے جامد ہونے کے کہ وہ ایک ہی کیفیت پر رہتے ہیں، وہاں ان میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی، یا بوجہ ان کے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہونے کے، یعنی وہ مذکر کے لیے بھی برابر استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی برابر استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ جو مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہوں تو وہاں پر پھر بیک وقت جو ہے 3 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہوگا، 4 چیزوں میں مطابقت نہیں ہوگی. یعنی پھر وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ بظاہر مذکر دوسرا مؤنث ہو، وہ بظاہر مؤنث ہوگا لیکن حقیقتاً اس کا استعمال مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، بظاہر وہ مذکر ہوگا لیکن حقیقتاً اس کا استعمال مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پر اس تذکیر و تانیث میں پھر مطابقت نہیں رہتی. جب تذکیر و تانیث کی مطابقت ہم ختم کر دیں گے تو پھر 3 چیزوں میں مطابقت باقی رہے گی، یعنی دونوں مفرد ہوں گے، دونوں مرفوع ہوں گے اور دونوں معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے. تو اسی بات کو بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں الا اذا كان صفت يستوي فيها المذکر والمؤنث، البتہ اگر صفت کوئی ایسا لفظ ہو، ایسا صیغہ ہو، یستوی فی المذکر والمؤنث، جس میں مذکر اور مؤنث برابر ہو، یعنی وہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہو. کفعول، جیسے کہ فعول کا وزن ہے بمعنی فاعل، ہر فعول کا وزن نہیں، ایسا فعول کا وزن جو فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو. تو یہ فعول کا وزن جو فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے رجل صبور جاءنی رجل صبور جاءنی امرأۃ صبور. اب امرأۃ صبورۃ یا رجل جو ہے صبورۃ نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ فعول کا وزن فعول ہی رہتا ہے، اس جامد ہی رہتا ہے، اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی. یہ جب تغیر و تبدیلی ہو نہیں سکتی تو یہ اب ہماری مجبوری ہو گئی، اس لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم اس کو یکساں صفت ذکر کریں گے. جیسے رجل صبور وامرأۃ صبور، او فاعل بمعنی مفعول، دوسرے
جو صیغہ جو مذکر و مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے وہ وزن ہے فاعل کا جو مفعول کے وزن پر ہو. جیسے ہم کہتے ہیں رجل جریح، تو اب رجل موصوف جریح اس کے لیے صفت ہے، لیکن یہ جریح یہاں پر مجروح کے معنی میں ہے، ایسا آدمی جس کو زخمی کیا گیا ہو. تو یہی فاعل کا وزن جو ہے مؤنث کی بھی صفت واقع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے امرأۃ جریح، جریحۃ نہیں کہا جاتا، یہاں تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہے. تو یہ الفاظ جو ہے یہ مستثنا ہے، خارج ہے، اور یہ چونکہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتے تو اس لیے یہاں پر ان میں مطابقت نہیں ہوگی. او کان صفت مؤنثۃ تجری علی المذکر، یا لفظ ایسا مؤنث کا لفظ ہو جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے علامۃ، رجل علامۃ، امرأۃ علامۃ. اب علامۃ کا لفظ یہ مؤنث ہے، علامت تانیث تا متحرک موجود ہے، لیکن یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر تذکیر و تانیث میں مطابقت باقی نہیں رہے گی. تو خلاصہ یہ کہ الا اذا کان صفت یستوی فیہا المذکر والمؤنث سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس بات کا استثناء کیا کہ ان تمام چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ضروری ہوتا ہے موصوف صفت کے درمیان. البتہ تذکیر و تانیث میں بعض صورتوں میں مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتا. وہ بعض صورتیں جب فاعول کا وزن ہو یا فاعل بمعنی مفعول کا وزن ہو یا کوئی لفظ مؤنث ہو لیکن مذکر کے لیے بھی وہ اس کا استعمال برابر ہو، یکساں ہو، تو ان صورتوں میں پھر تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتا. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صفت کی دو قسمیں پڑھی، صفت بحال الموصوف، صفت بحال متعلق موصوف. ان دونوں کی تعریف ہم نے پڑھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ صفت بحال الموصوف کا اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابقت رکھتا ہے، ان میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں رہتی، تو ان صورتوں میں پھر 3 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہوگا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین.